بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ سب یہ جان چکے ہوں گے کہ اس سال سورج گرہن رمضان کے مہینے میں آ رہا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شروعات، اس کا اختتام، ایک ایک نقطہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں سے 400 سال بعد رمضان میں سورج گرہن لگ رہا ہے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ جو نو عمر بچے ہیں ان بچوں کو باہر مت نکالیے گا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھیں، ایسا نہ ہو آپ کے بچے اندھے ہو جائیں۔ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کا حمل کہیں ایسا نہ ہو ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سورج کی تیز شعاؤں سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے۔ اس سے اتنی زیادہ بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب سورج گرہن اور چاند گرہن لگ جاتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی بہت زیادہ من گھڑت باتیں ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں، جو قصہ کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہر ایک نقطہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ماہرین ارضیات، سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اگر کیا بھی گیا ہے تو تقریباً 400 سال ہی بعد لگا ہوگا۔ سورج گرہن کے بارے میں کئی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی تبصرے جاری ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا باعث بنے گا۔ امریکی زولوجیکل سروے کے مطابق انہوں نے 8 مقامات کے بارے میں بتایا ہے جو زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ہے ٹیکٹونک پلیٹس موجود ہیں جو اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامت ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں۔ لیکن جو امریکی ریسرچ والے ہیں، زولوجیکل والے ہیں، ان کے اندازوں کے مطابق یہ زلزلہ تسلسل نہایتی شدت اختیار کرنے والا ہے، جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر ایک اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کوئی ایسے پہلو سامنے آ رہے ہیں جو مسلمانوں کے تصور کو بالکل ہی بدلنے والے ہیں۔ لیکن سائنس چونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتا، البتہ اپنی ہر ریسرچ انکشافات وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیش گوئیوں کے مطابق سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان المبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو کہ پوری دنیا کے نقشے کو بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان المبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا، زلزلے بھی آئیں گے۔ یہ ساری صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے شاید یہ قیامت سے پہلے کا ہی رمضان ہے، جو رمضان ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ واللہ عالم اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 لوگوں کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اندھے ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران اس کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور انہی دنوں میں ہوگا۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے زولوجیکل ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے شائع کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7-8 مقامات ہیں اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں، لیکن میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے۔ میرے رب کی ذات صفات سب سے اعلیٰ اور کن فیکون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سنے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا پایا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق
جب قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس رمضان سے متعلق اور مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ آپ لوگوں کو میں جو عمل بتانے جا رہی ہوں، جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وہ وظیفہ بڑا مجرب ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جتنی بھی باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور حدیث کی روشنی میں ان دونوں کو رکھ کر ایک اچھی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں بہت اختصار کے ساتھ کی ہیں۔ چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بتانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے، اس وقت سورج گرہن لگا ہوا تھا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج گرہن کا لگنا، چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں، بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا دین جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ ناظرین، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طرح سے کرنے چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع، سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی تمام نماز کو مکمل کیا۔ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کرتے دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو انہوں نے دیکھ کر فرمائے یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جب تم ایسی نشانیاں دیکھو تو اللہ کا ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تو دوستو، بھائیوں، بہنوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب بھی سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو آپ کو کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کس طریقے سے کرنے چاہیے۔ جب بھی سورج گرہن لگے تو آپ کو نماز کسوف ادا کرنی چاہیے، یعنی 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں۔ جب چاند گرہن لگے تب نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورۃ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورۃ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی نماز کسوف ادا کرنی ہے۔ اس سال سورج گرہن لگنے والا ہے اور بہت زیادہ لگے گا، بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں چاند اور سورج دونوں، یعنی ایک ہی دن کے اندر اندھیرا چھائے گا۔ تو ناظرین، باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہماری باڈی کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ ہم لوگ جو سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ملے گی بڑی منفرد ملے گی۔ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑیں، اپنے گھر پر رہیں، نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج تینوں ایک اسٹریٹ لائن کے اندر آ جائیں گے اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچے گی۔ روزانہ کی جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے، ہم اس روشنی کے عادی ہیں، اس سے ہماری باڈی متاثر نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہمیں سورج گرہن سے ملنے والی روشنی ملے گی تو ہمارے جسم کے اندر بہت سی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل جانا، رنگ کا کالا ہونا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے انکشافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اب دوسرا عمل جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بہت مجرب عمل ہے۔
اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں سے بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار پڑھیں گے تو وہ آپ کو بھی اسی طرف لے جائے گا۔ زلزلے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے یا رب العالمین ہمیں زلزلوں کی زد سے بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں، اور گناہ پہلے ہی عام ہے۔ اللہ والو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ پاک سے نیت کریں اور دعا کریں، گھر میں رہیں، گھر سے باہر فضول نہ نکلیں، بس جو نماز ظہر پڑھنے جائیں اس کے لیے نکلیں، اور کوشش کریں قریب ہی مسجد میں جائیں، نہیں تو فرض نماز بھی آپ لوگ گھر میں ہی ادا کر سکتے ہیں، گھر میں ہی جماعت کا انتظام کر لیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ باہر جانے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ سورج گرہن لگے گا اور صبح کے وقت لگے گا اور دوپہر تک جاری رہے گا، اس لیے اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں۔ جو وظیفہ بتا رہا ہے، جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے پہلے 2 نوافل پڑھنے ہیں اور نماز کسوف ادا کرنی ہے، آپ نے وہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھ لیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری استغفار کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کثرت کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے 300 مرتبہ کی تعداد میں، جو کہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہی فرمایا ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ لوگوں نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں نے پہلا کام نماز کسوف ادا کر لی تو دوسرا کام آپ نے استغفار بھی کر لیا، تو اب تیسرا کام کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی کی دعا بھی کر لی جائے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کا وہ نام پڑھیں گے جس نے آپ یا فتاحو پڑھیں گے، یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم ارشاد فرمائی ہے اور کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ آپ نے یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا فتاحو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ آپ لوگ یا فتاحو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کرے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔